الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو دین ہمارے پاس آیا ہے، اس دین میں جہاں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، اپنی زندگی کی، اپنے شب و روز کی نگہداشت رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو رہے، اور کیا ہم اللہ کے حکموں پر پورا اتر رہے ہیں. اللہ نے جو ڈیوٹیاں ہماری لگائی ہیں، اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، کیا ہم ان فرائض کو پورا کر رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے دین نے ہماری ذاتی زندگی کے بارے میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، وہیں اللہ جل جلالہ نے اس دین کے ذریعے ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول، اس میں کچھ برائیاں پنپ رہی ہیں، لوگ برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو جس طرح اپنی ذات کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے ماحول کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جسمانی طور پر ہم تندرست اگر رہنا چاہتے ہیں، جسمانی طور پر اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے کہ جو خوراک میں استعمال کر رہا ہوں، جو خوراک میرے منہ میں جا رہی ہے، جو پانی میرے منہ میں جا رہا ہے، جو غذا میرے معدے میں جا رہی ہے، جو پانی میرے جسم پہ جا رہا ہے، وہ صاف ستھرا ہو، بلکہ
اگر میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اپنا جسم بھی صحت مند رہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ میرے ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا، اپنے ماحول کی بھی فکر کروں۔ میں خود تو روزانہ اچھے صابن سے نہاتا بھی ہوں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتا ہوں، خوراک بھی صاف ستھری استعمال کرتا ہوں، لیکن میرے ارد گرد گندگی کے ڈھیر ہیں، ان پہ مکھیاں بھنبھناتی ہیں، اور وہ مکھیاں ہر چیز پہ آ کر بیٹھتی ہیں۔ وہ اتنی زیادہ ہیں مکھیاں کہ ان سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں صحت مند رہ نہیں سکتا۔ میں اپنی ذات میں صحت کے اصولوں کی جتنی بھی پاسداری کر لوں، میں صحت مند رہ نہیں سکتا جب تک کہ میرے ارد گرد کا ماحول درست نہیں ہوگا، میرے ارد گرد کا ماحول صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری جو روحانی صحت ہے وہ اس پر موقوف ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پیش نظر رکھیں۔ قرآن کریم نے بہت مختصر سی صورت ہے قرآن کریم کی، جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے زمانے کی قسم کھا کر، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات کا گواہ ہے، کائنات کی اور انسان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب انسان وہ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے تو 4 چیزوں کو اپنانا پڑے گا، وگرنہ آخری نتیجے کے اعتبار سے تمہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ کوئی وقتی کامیابی حاصل کر لو گے، لیکن اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ وقتی نتائج اصل نہیں ہوتے، اصل چیز آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک پروسیس چل رہا ہے، درمیان میں اچھے برے نتائج وہ قابل توجہ نہیں ہوتے، پروسیس کی تکمیل پر آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے، قرآن نے بتایا کہ وہ آخری نتیجہ صرف آخری نہیں ہوگا بلکہ وہ دائمی بھی ہوگا۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا تو جنت ہی میں رہنا ہوگا، اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو پتہ نہیں کتنی دیر دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ تو انسان اگر 4 چیزوں کو نہیں اپناتا، 4 اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ انسان خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ وہ 4 کام کون سے؟ اللہ نے برابر برابر تقسیم کیا ہے، 4 میں سے 2 کام انسان کی ذات سے متعلق ہیں اور 2 کام انسان کے ماحول سے متعلق ہیں، برابر برابر تقسیم کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات میں اچھے ہونا یہ بھی خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور اپنے ماحول کی فکر کرنا یہ بھی خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی چیز کہ دل میں ایمان ہے، دل میں یقین موجود ہے،
اللہ پر یقین موجود ہے، اللہ کے رسول اور اس کی باتوں پر یقین موجود ہے، اور یہ یقین موجود ہے کہ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آخری زندگی آنے والی ہے جس کی راحت بھی دائمی ہوگی اور جس کی تکلیف بھی دائمی ہو سکتی ہے۔ تو ایمان اس بات پر ہو، یقین اس بات پر کہ جو کچھ مجھے اس دنیا میں دکھ رہا ہے صرف یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ الا الذین آمنوا، اور دوسری بات فرمایا وعاملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح۔ انسان کی اپنی ذاتی زندگی درست ہے، انسان کی اپنی زندگی ان خطوط پر گزر رہی ہے، ان لائنوں پر گزر رہی ہے، ان لائنوں پر چل رہی ہے، زندگی کی گاڑی اس راستے پر چل رہی ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے متعین کیا۔ یہ دو باتیں تو انسان کی ذات سے متعلق ہو گئی، اور دو باتیں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دو چیزوں کی یہ تواصی کرتے ہیں۔ تواصی کا معنی ایک دوسرے کو تاکید کرنا، کہتے سنتے رہنا، توجہ دلاتے رہنا، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ اپنے ماحول کو بنانے کی فکر کرو، کیونکہ ماحول کہنے سننے سے بنتا ہے۔ جو بات تسلسل سے کہی اور جگہ جگہ کہی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، جو بات دہرائی جاتی ہے، وہ ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس بات کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کر لیں گے، جس چیز کے بارے میں سارے لوگ چپ سادھ لیں گے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جائے۔ کہنے سننے میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی، تو فرمایا کہ دو چیزوں کی تواصی کرتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کو کہتے سنتے رہتے ہیں، آپس میں ترغیبیں دلاتے رہتے ہیں، دو چیزوں کا ماحول بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق اور سچائی، حقیقت، سچائی پسند بنو، حقیقت پسند بنو، اپنے مفاد کی خاطر حقیقتوں میں ہیر پھیر نہیں کرو، حقیقتوں کو بگاڑو نہیں، جو سچائی ہے وہ سچائی رہے۔ ایک تو اس چیز کی آپس میں تاکید کرتے رہو، کہتے سنتے رہو، اور دوسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی، جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو اپنے نظریے میں، اپنی سوچ میں درست سمجھ رہے ہیں، اس پر چلنے میں ثابت قدمی دکھانا، عملی ثابت قدمی دکھانا، یہ صبر ہے۔ تو ذاتی زندگی میں بھی دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ نظریہ کیا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس نظریے پر عمل ہونا چاہیے، اور آپس میں جو تلقین کرنی ہے وہ بھی انہی دو چیزوں کی کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے،
صحیح اور غلط میں امتیاز قائم رکھنا ہے، اس کی تلقین کرتے رہنا ہے، اور جب صحیح سمجھ لیا تو اپنے عمل میں اس پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ تو اپنے ذاتی عمل میں، ذاتی زندگی میں بھی عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اپنے ماحول میں بھی یہ دو چیزیں ٹھیک ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے، انسان اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی ذاتی زندگی درست کرے، اور دوسرے اپنے ماحول کی فکر کرے۔ اگر ماحول کی تو بڑی فکر ہے، ارد گرد کی تو بڑی فکر ہے، لیکن اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا، یہ خسارے کا سودا ہے۔ اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ اپنی نمازیں بھی چل رہی ہیں، اپنی نظر کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اپنے باقی سارے کام بھی ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بھی آدھا کام ہوا ہے، آدھا رہ گیا ہے، یہ بھی خسارے کا سودا ہے۔ اگر ماحول میں، تمہارے ماحول میں نماز نہیں آتی تو تمہاری اپنی نماز کب تک رہے گی؟ اگر تمہارے ماحول میں حلال خوری نہیں آتی تو کب تک تم حلال کھانے پہ ڈٹے رہو گے؟ تم ڈٹے رہو گے، تمہاری نسل کتنی دیر تک ڈٹے گی؟ تمہارے بچے حلال پہ کتنے آئیں گے؟ تم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہو، تمہارے بچے کب تک پڑھیں گے؟ تمہاری اگلی نسل کب تک پڑھے گی؟ جب ماحول نہیں ہوتا تو انسان کا اپنا عمل بھی بعض اوقات خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور جب ماحول ہوتا ہے، کسی چیز کا ماحول بنتا ہے، تو جس نے نہیں بھی کرنا ہوتا وہ بھی اچھا کام کر لیتا ہے، اور جس کا برائی کو جی چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی برائی سے بچ لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا۔ قرآن نے اس امت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے، پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم ملا تھا، لیکن اس امت کے لیے یہ حکم زیادہ اہم ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ اس امت کی خاص خصوصیت ہے کہ اس کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ تم نے نیکی کو پھیلانا ہے اپنے ماحول کے اندر، اور برائی کو کم کرنا ہے اپنے ماحول کے اندر۔ ماحول کی بھی فکر کرنا۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے ماحول بگڑتے تھے، تو جب بگاڑ ایک حد تک پہنچ جاتا تھا، ایک حد سے آگے نکل جاتا تھا، تو اللہ جل جلالہ کوئی نیا نبی بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ آ کر ماحول کو درست کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اب اللہ نے، چونکہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ امت خاتم الامم ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، اس لیے وہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ماحول بنائے رکھنا، ماحول بنائے رکھنے کی کوشش جاری رکھنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال سے بات کو سمجھایا
کہ ایک بحری جہاز ہے، 2 منزلہ جہاز ہے، کچھ لوگ نچلی منزل میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں سفر کر رہے ہیں۔ جو پینے کا پانی ہے، پانی کا کوئی بڑا ذخیرہ ہے یا پانی کی کوئی ٹینکی ہے، وہ اوپر کی منزل میں۔ تو نیچے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پانی لینے کے لیے اوپر جائیں۔ اوپر والے اس کی وجہ سے کچھ ناکموں بھی چڑھاتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ پر آ جاتے ہیں، ہماری سیٹوں پر آ جاتے ہیں، گزرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بحری جہاز سمندر کے بالکل بیچ میں ہے۔ تو نیچے والے یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جو نچلی منزل ہے بحری جہاز کی، اس کے نیچے سے ایک آدھ تختہ اکھیڑ لیں، سوراخ کر لیں، تاکہ سمندر کا پانی ہم حاصل کر لیں۔ جیسا کیسا ہے چلو گزارا کر لیں گے، اوپر نہیں ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ یہ پلان بناتے ہیں، وہ یہ سکیم بناتے ہیں۔ تو اب 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سکیم بن رہی ہے اور نیچے والے یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ سمندر کا پانی ظاہر ہے کہ جب بحری جہاز میں آئے گا تو جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اوپر والے نیچے والوں سے بات کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں اور ان کو اس بات کا قائل کر لیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ کام نہیں کرو۔ چنانچہ سمجھانے بجھانے کے نتیجے میں وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والوں نے جب نیچے والوں کو سمجھا بجھا کر اس غلطی سے روکا تو انہوں نے صرف نیچے والوں پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر بھی احسان کیا، اپنا بھی بھلا کیا۔ نیچے والے بھی بچ گئے غرق ہونے سے اور اوپر والے بھی غرق ہونے سے بچ گئے۔ اور اگر اوپر والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، وہ جانے، ان کا کام جانے، سانو کی، ہم تو آرام سے اوپر بیٹھے ہیں، ہمیں اوپر پانی بھی مل رہا ہے اور صاف ستھرا پانی استعمال کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر نیچے والے اپنی اس سکیم پر عمل کر لیتے ہیں، غلطی تو وہ نیچے والوں کی ہوگی، گناہ نیچے والوں کا ہوگا، لیکن اس کے نتائج صرف نیچے والوں کو نہیں بھگتنے پڑیں گے، بلکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ جب سمندر کا پانی جہاز کے اندر آئے گا تو پورا جہاز ڈوبے گا، اس میں نچلی منزل والے بھی ڈوبیں گے، اس میں اوپر کی منزل والے بھی ڈوبیں گے، دونوں ہی غرق ہوں گے۔ لہذا اوپر والوں نے خاموش رہ کر نیچے والوں پر بھی زیادتی کی اور خود اپنے اوپر بھی زیادتی کی۔ قیامت کے دن اللہ کا اصول اور ہے، اور اس دنیا کے نظام کے اندر اللہ کا اصول اور ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا اصول یہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری،
کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کا خمیازہ، اس کے نتائج صرف وہی بھگتے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ لیکن دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہوتے ہیں اس غلطی کے نتائج بد جو ہیں وہ صرف ان تک محدود نہیں رہتے بلکہ سب تک جاتے ہیں اس کے نتائج۔ میں اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک ایسی صنعت لگا لیتا ہوں جو دھواں چھوڑتی ہے، وہ گناہ تو میرا ہے لیکن پھیپھڑے صرف میرے خراب نہیں ہوں گے، پورے محلے کے خراب ہوں۔ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے برے حالات کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کو کن برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیکیاں کرنے والے موجود ہوں تب بھی ہم برباد ہو جائیں گے؟ مسجدیں آباد ہیں، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لوگ عمروں کے لیے جاتے ہیں، لوگ صدقے خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرنے والے موجود ہیں، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم برباد ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نعم اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ پھیل جائے تو دنیا کے اندر اللہ کا جب عذاب آتا ہے برائی پر، دنیا کی وجہ سے جب برائی کے برے اثرات آتے ہیں تو وہ صرف بروں تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ اچھوں کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری آئی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں۔ اگر کسی نیکی میں کمی آ رہی ہے تو اس نیکی کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی برائی چل رہی ہے تو اس کی روک تھام کی آپ کے اختیار میں جتنی کوشش ہے، آپ کے بس میں جتنی کوشش ہے اتنی کوشش کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کے بدلے میں ایک نماز اس کے ذمہ میں واجب ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں، یہ جوڑ دیے ہیں، میری انگلی کا یہ پورا ٹھیک چل رہا ہے، یہ والا ٹھیک چل رہا ہے، یہ والا ٹھیک چل رہا ہے، اس کے بدلے میں ایک نماز، اس کے بدلے میں ایک نماز، اس کے بدلے میں ایک نماز۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اب تک جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ تو ان میں سے سب سے مشکل کام آپ نے بتا دیا، اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز صرف یہ نہیں ہے جو تم مسجد میں آ کر پڑھتے ہو، یہ باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو کر گھر میں پڑھتے ہو، بلکہ فرمایا کہ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صلاۃ۔ کوئی آدمی کسی نیکی میں کوتاہی کر رہا تھا، آپ کا بس چلتا تھا کہ آپ اسے ترغیب دے دیں، آپ نے اس کو نیکی کی ترغیب دے دی، یہ بھی نماز ہے۔ کسی برائی کو تھوڑے سے 1 انچ پیچھے ہٹا دیا، یہ بھی نماز ہے۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، یہ بھی نماز ہے۔ کوئی کمزور آدمی تھا، اس سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، تم نے اس کا بوجھ اٹھوا دیا، یہ بھی نماز ہے۔
اس طرح کی اور حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، وہیں آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کے اصول اور آداب بھی بتائے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جس کا طاقت کے زور پر اختیار چلتا ہے، با اختیار ہے، مثلا حکمران ہے، اس کو تو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے برائی کی روک تھام کرنی چاہیے۔ جس کی زبان چلتی ہے اور یہ پتہ ہے کہ میرے کہنے سننے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کہنا سننا چاہیے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو کم از کم برائی کی نفرت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ برائی جب کثرت سے ہوتی ہے تو دل سے نفرت نکل جاتی ہے، اس برائی کا برائی ہونا دل سے نکل جاتا ہے، تو کم از کم دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو اپنے آپ کو اس برائی کے اس اثر سے بچا لو۔ یہ اپنی ذات کی حد تک نہیں عن المنکر ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی اور اپنے ماحول کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔